بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عجیب حکایت پر ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت وہب ابن منبہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو مشرق و مغرب و سارے جہان کی سلطنت ملی تو انہوں نے جناب باری میں عرض کی، یا الہی عز و جل، مجھ کو آرزو ہے کہ ایک دن سارے عالم کی مخلوقات کی، چاہے وہ خشکی پر ہوں، چاہے سمندروں میں ہوں، انسانوں میں، جنات میں، چیونٹی، مکھی، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے، الغرض جتنے بھی زی روح ہیں، سب کے ضیافت کروں۔ غیب سے ندا آئی، اے سلیمان علیہ السلام، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری موجودات مخلوقات بے انتہا ہے، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ یہ سن کر سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام بولے، خداوند عز و جل، تو نے مجھ کو بہت نعمت دی ہے، تیری عنایت سے سب کچھ ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا طعام کروں، یعنی سب کی دعوت تیار کروں۔ جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک مکان نہایت عالی شان بنواؤ اور اس کو نہایت کشادہ رکھنا، تاکہ مخلوقات کی جب دعوت دو تو اس میں بآسانی آ سکے۔ اس مکان کی تیاری میں تقریباً 1 سال اور 8 مہینے صرف ہوئے، اور مشرق و مغرب سارے جہان سے اس بڑے مکان کے میدان میں کھانے پینے کا سامان و اسباب مہیا کیا گیا۔ پیارے ساتھیوں، بہت کثیر تعداد میں دیگیں بڑی لمبی چوڑی اور ایک ایک لگن مصر تالاب جنوں نے تیار کیا تھا، اور یہ واقعات مختلف تواریخ سے لکھے گئے ہیں، اور جامع التواریخ میں لکھا ہے کہ 2700 دیگیں پکوائی گئی تھی، اور ہر ایک بڑی لمبی چوڑی مثل تالاب کے تھی جس کو جنات نے تیار کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ سبا آیت نمبر 13 میں، ترجمہ یعنی بناتے تھے سلیمان کے واسطے جو کچھ چاہتا تھا، قلعوں سے، ہتھیاروں سے، تصویریں اور لگن مانند تالابوں کے، اور دیگیں ایک جگہ پر دھری رہنے والی۔ پیارے ساتھیوں، ایک حوالے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دعوت میں اس وقت 22,000 گائیں ذبح ہوئی تھی، اور باقی اشیاء ضیافت کو اسی پر قیاس کر لینا چاہیے۔ واللہ عالم رسولہ عالم۔ اور یہ جامع التواریخ سے لکھا گیا ہے، چنانچہ جب کھانا تیار ہوا، جن و انس اور حیوانات سب کو اس بڑے وسیع مکان کے میدان میں بٹھایا گیا، اور پھر ہوا کو حکم کیا کہ وہ بساط تخت سلیمان علیہ السلام کا دریا کے اوپر ہوا پر معلق رکھے، تاکہ آپ علیہ السلام ہر جاندار کو اپنی نظر سے دیکھ سکیں۔ پیارے ساتھیوں، ان تمام مخلوق کے اس وقت ایک مچھلی نے دریا کے باہر نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعوت میں بھیجا ہے، اور ہم کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے واسطے کھانا تیار کیا ہے، اور میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ مجھ کو پہلے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی سے کہا کہ ذرا صبر کرو اور سب کو آ لینے دو، ان کے ساتھ جتنا کھانا کھانا چاہو کھا لینا، خوب آسودہ ہو کر کھانا، اچھی طرح کھانا۔ مچھلی بولی کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، میں تو اتنی دیر نہ ٹھہر سکوں گی کہ میں سب کا انتظار کروں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر تم نہیں ٹھہر سکو گی تو پھر تم کھانا کھا لو، اور تمہارا جتنا جی چاہے کھا لینا۔ یہ سنتے ہی مچھلی نے اس میدان میں جو کچھ کھانا تیار کیا ہوا تھا وہ سارا کا سارا اپنے ایک ہی لقمے میں سب کھا لیا، اور پھر اور کھانا مانگنے لگی، اور کہنے لگی، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، مجھ کو تو اور کھانا چاہیے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی متعجب ہوئے، اور اس سے کہا کہ اے مچھلی، میں نے تو تمام مخلوقات کے واسطے یہ کھانا تیار کیا تھا، تو سب کھا گئی، اور تیرا اس سے بھی پیٹ نہ بھرا، اور تو پھر اور کھانا مانگتی ہے۔ مچھلی نے کہا کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، ہر روز مجھ کو 3 لقمے کھانا چاہیے ہوتا ہے، اور جو آپ نے تیار کیا تھا یہ تو میرا ایک ہی لقمہ ہوا، اس کے علاوہ مجھ کو ابھی 2 لقمے اور بھی درکار ہیں، تب کہیں میرا پیٹ بھرے گا، اور میں تو آج آپ کی مہمانی میں بھوکی ہی رہی۔ اگر آپ اسی طرح اور لوگوں کو کھانا نہ دے سکو گے تو آپ نے ناحق لوگوں کو بلوایا ہے، اور لوگ آپ سے شاکی ہو کر جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ باتیں سن کر حیرت زدہ ہو گئے، اور بے ہوشی طاری ہو گئی، اور کچھ عرصے کے بعد ان کو ہوش آیا۔ آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر درگاہ الہی عز و جل میں مناجات کر کے رونے لگے، اور کہنے لگے کہ یا اللہ عز و جل، میں نے بہت ہی قصور کیا اور نادانی کی، تیری درگاہ میں اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بس روزی دینے والا مجھ کو اور سارے جہان کو تو ہی ہے، اور میں نادان و مسکین ہوں، اور تو ہی دانا و توانا ہے۔ پیارے ساتھیوں، ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دن تمام خلائق جو مدعو تھی بھوکی ہی رہی۔ تو پیارے ساتھیوں، اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پتھروں میں موجود کیڑوں کو رزق دے سکتا ہے تو کیا اپنے نیک بندوں کو بھوکا رکھے گا؟ تو جو لوگ کاروباری معاملات میں یہ ویسے پریشان رہتے ہیں کہ آیا کہ ہمیں رزق کہاں سے ملے گا، تو ان لوگوں کے لیے صرف اس حکایت میں بہت سے مدنی پھول ہیں، کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہی ہے، ہمیں اسی پر یقین رکھنا چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔